السلام علیکم ساتھیوں، آج ابھی آپ نے چیپٹر جو شیخ سعدی کو میں نے ریڈ کرا تھا اس سے پہلے ویڈیو میں، اب آج جو ہے ہم اس کے آگے کا کام کریں گے. ٹھیک ہے. اب شیخ سعدی کی دیکھیے، میں نے آپ کو پورا سمجھایا تھا کہ ان کے اقوال جو ہیں بہترین اقوال کا چیپٹر ہے، جس میں ان کے قول جو فرمان تھے ان کے اس کے مطابق تھے کہ انہوں نے اچھی اچھی باتیں، وہ باتیں جو ہم سب کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں. اب یہ دیکھیے سوال نمبر 1 اس کا یہ ہے، نیچے دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس سوالات کے انہوں نے مختصر بات پوچھی اور اس کو آپ کو مختصر کر کے ہی لکھنا ہے. سب سے پہلے کیا ہے، اپنے اچھے عمل سے کسی کو خوشی دینے سے کیا فائدہ ہوگا. اس کا کیا ہوگا، اپنے اچھے عمل سے خوشی دینے سے کیا فائدہ ہوگا. اپنے اچھے عمل سے کسی کو خوشی دینے سے اللہ بھی خوش رہے گا اور بندہ بھی خوش ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو بہت پسند ہے وہ بندہ جو اس کے بندے کو خوش رکھے. تو آپ یہ لکھے گا، اپنے اچھے عمل سے کسی کو خوشی دینے سے بندہ بھی خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا. بس ایک یا دو لائن کے سوالات ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہیں. سوال نمبر 2 دیکھیے، بے شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا. شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا. شیخ سعدی شیرازی کا اصل نام شرف الدین تھا. بس یہاں تک اس کا جواب ہو جائے گا. شیخ سعدی شیرازی کا اصل نام شرف الدین تھا. یہ سوال نمبر 2، یہ بہت ہی آسان سوال ہے. نمبر 3 دیکھیں جی، شیخ سعدی کس شہر میں پیدا ہوئے. اس کا بھی جواب آپ کی کتاب میں ہی موجود ہے. شیخ آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ نہیں لکھیں گے بلکہ لکھیں گے شیخ سعدی ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے. بس یہاں تک. کیا لکھیں گے آپ کی جگہ لکھیں گے شیخ سعدی ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، میری آواز وغیرہ کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہوگی. سوال نمبر یہ جیم تھا سوال. اس کے بعد یہ دیکھیے سوال نمبر دال، ان کی کون سی 2 کتابیں بےحد مقبول ہیں. اس سوال کا جواب بھی آپ کی کتاب چیپٹر میں ہی موجود ہے. یہ دیکھیے، شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں اور نثر بھی لکھا. آپ کی شاعری کی کتاب بوستان اور نثر کی کتاب گلستان بہت زیادہ شہرت ملی. آپ صرف یہ لکھ دیجیے گا، شیخ سعدی کی شاعری کی کتاب بوستان اور نثر کی کتاب گلستان بےحد مقبول ہیں. ٹھیک ہے بچوں، آپ یہ لکھیے گا، شیخ سعدی کی شاعری کی کتاب بوستان اور نثر کی کتاب گلستان بہت زیادہ مقبول ہیں. انہوں نے یہ پوچھا نا کون کون سی کتابیں مقبول ہیں، تو آپ یہ لکھیے گا، شیخ سعدی کی شاعری کی کتاب بوستان، نثر کی کتاب گلستان بےحد مقبول ہے. اب یہ دیکھیے اس کے بعد سوال نمبر یہ سوال ہے جو ہے، بے وقوف کا عیب کسے نظر آتا ہے. بے وقوف کا عیب ہر کسی کو نظر آتا ہے. کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی احمقانہ حرکت کی وجہ سے. تو آپ لکھیں گے، بے وقوف کا عیب ہر کسی کو نظر آتا ہے. پھر بول رہی میں دوبارہ اس سوال کا جواب، بے وقوف کا عیب کسے نظر آتا ہے. بے وقوف کا عیب ہر کسی کو نظر آتا ہے. اس کے بعد ہے دال، سعدی نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہا. سعدی نے شکر ادا کرنے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین شکر کیا ہے، اس کی عبادت سے کیا جائے. یہ دیکھیے، شیخ سعدی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور ہمیشہ شکر ادا کیا جائے. شیخ سعدی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور ہمیشہ شکر ادا کیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا میری وجہ سے؟ کوئی آپ کو مشکل تو میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے. پھر دوبارہ دہرا رہی ہوں، شیخ سعدی نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہا. شیخ سعدی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا کہ
اس کی عبادت کی جائے اور ہمیشہ اس کا شکر، ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اب اس کے بعد سوال ہے کسی دوست کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب دیکھ لیجئے۔ کسی دوست کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھنا غداری یا دھوکہ دینا ہے۔ سب سے آخری سوال کا جواب کیا ہے؟ کسی دوست کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھنا غداری یا دھوکہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سوالات کے جواب جو میں نے بہت تفصیل سے، آسان سے، آرام سے بولے ہیں، بہت آسان ہیں۔ آدھے سے زیادہ سوالات کے جوابات آپ کی بک کے پہلے ہی پیج پہ ہیں، اور جو چھوٹے موٹے جو سوالات ہیں وہ میں نے آپ کو بار بار دہرا دی۔ اب آپ نے یہ کام کوشچن آنسر کرنے ہیں، بلیک پوائنٹر سے، بلیک پین سے آپ نے سوالات لکھنے ہیں اور جوابات بلو انک پین سے لکھیں۔ انک پین سے لکھیں۔ رائٹنگ پہ بہت توجہ دیں، بہت اچھی رائٹنگ ہونی چاہیے، صاف ستھرا کام ہونا چاہیے۔ اور اکثر بچے اپنے پیرنٹس سے کام کروا رہے ہیں، پلیز نہ، پیرنٹس کو میں خاص طور پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، بچے کو خود کرنے دیں، وہ خود کانفیڈنٹ ہو کے کام کریں جس طرح کرتے ہیں۔ اور روز اگر ہو سکے تو میں تو کہتی ہوں آپ پلیز 1 پیج رائٹنگ کریں اور روزانہ ریڈنگ کریں، تو آپ کی امپروومنٹ، رائٹنگ اور ریڈنگ دونوں میں امپروومنٹ ہوگی۔ ایک کام آپ نے یہ کر لیا، ایک کام اور کر لیجیے گا پلیز، اس کے یہ بھی بہت آسان ہے، اس لیے میں یہ دے رہی ہوں آپ کو۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ اس میں دیکھیے، اس میں بھی 4 آپشن ہیں، آپ کو 4 لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک غلط، ایک رائٹ اور ایک رانگ لکھیے گا۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے کیا ہے؟ عقل مند اور ڈیش میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ یہ بھی شیخ سعدی کا قول ہے نا، تو آپ دیکھیے گا عقل مند اور بے وقوف۔ یہ دیکھیے بے وقوف، آپ بے وقوف کے ساتھ ساتھ سمجھدار لکھ دیجیے گا یا چالاک، ان میں سے کوئی ایک رانگ لکھ دیجیے اور ایک رائٹ، اس طرح کیجیے گا، یا بلینک بنا کے لکھ دیجیے گا۔ ایسا کریں آپ لوگ صرف بلینک بنا کے لکھیں، اس کا کوئی چوائس لکھیے نہیں، بس صرف ڈائریکٹ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ بے وقوف جو آنسر ہے وہ صحیح ہے۔ عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے بے وقوف۔ اب یہ دیکھیے، بات اس وقت کی جائے جب تجھے ڈیش ہو کے اثر ہوگا۔ بات اس وقت کی جائے جب تجھے ڈیش ہو، یعنی یقین ہو، اس کا آنسر ہے یقین۔ آپ اس کو بلینک کی صورت میں کریں، آپشن چھوڑ دیں، بس صرف بلینک کی صورت میں کر دیجیے۔ دیکھیں اس طرح، ہم نے پہلے بھی اسی طرح کام کروایا۔ بات اس وقت کی جائے جب تجھے یقین ہو کے اثر ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بادشاہوں کو وہی ڈیش کر سکتا ہے جسے نہ اپنے سر کا خوف ہو اور نہ مال کی تمنا۔ اس کا جواب ہوگا نصیحت۔ بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے نہ اپنے سر کا خوف ہو نہ مال کی تمنا۔ یقیناً انسان کوئی ایک حکمران، جیسے ہمارا کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کو بولنے کے لیے ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم اب کسی حکمران کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے، تو ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ اگر اس کو خدا نخواستہ کوئی بات بری لگ جائے تو ہمارا سب سے پہلے سر قلم کرے گا۔ تو اس لیے شیخ سعدی نے یہاں یہ کہا ہے کہ اس وقت بات کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ آگے والا تمہاری بات سن لے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں اور ڈیش بھی کہا۔ ڈیش بھی کہا یعنی لکھا، نثر۔ شیخ یہ نثر پہ ہے۔ اس کے بعد یہ والا جو تھا میں نے اس میں آپ کو بتایا نا، نصیحت صحیح جواب ہے، اور یہ ہے نثر۔ نثر کہتے ہیں نا پیراگراف میں جو پڑھتے ہیں، پیراگراف کی شکل میں جو ہوتا ہے وہ نثر نگاری کہلاتی ہے۔ شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں اور نثر بھی کہا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، نثر بھی لکھا ہے، اس کے بعد یہ ہے دنیا کی کئی زبانوں میں ان کتابوں کے ڈیش ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ تراجم۔ تراجم جو ہے ترجمے کی جمع ہے، تو اس کا جواب تراجم آپ ٹک مارک کر لیجیے، اور یہی اس کو بھی بلینک میں لکھے گا۔ دنیا کی کئی زبانوں میں ان کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے۔ دوست وہ ہے جو اس کا ہاتھ تنگی، یہ دیکھیں تنگی اس کا آنسر ہے۔ تنگی یعنی کہ مشکل وقت میں ہی انسان دوست کے کام آتا ہے، تو اس کا ایک انہوں نے کہاوتاً یہ کہا ہے۔ تو پلیز بچوں، ایک تو آپ یہ سوالات کے جوابات کریے، کل کے اس میں منڈے کا شیڈیول ہے یہ آپ کا، اور یہ 2 کام کر کے رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت صاف ستھرا کام ہو، ڈیٹ پیراگراف فل کیجیے گا، ڈیٹ ڈالیے گا، کویشچن آنسر لکھے گا۔
بس سلام. پھر آپ میری دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. رائٹنگ پر زور دیجیے, ریڈنگ کیجیے, اچھا کام کریں اور خود کیجیے. بس سلام. مس یاسمین آصف.